السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ ملیٹنٹ تنظیموں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے بیان دیکھا، سخت بیانات سامنے آئے ہیں جس میں آڈیو لیک ہوئی ہے مفتی برجان کی جانب سے، جس سے کھل کے ظاہر ہوتا ہے کہ ملیٹنٹ تنظیموں کے درمیان اختلافات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ باجوڑ میں جو افسوسناک واقعہ آیا جس میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا اور اب تک 11 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ جانیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ کس تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار فدا عادل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ فدا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے ریسنٹ جو قتل کا فتویٰ جو جاری ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ وریشا۔ ایک تو مختلف تنظیمیں ہیں، ان کے مختلف اتحاد ہیں، اور کوئی ایک تنظیم ہے نہیں کہ وہ حملہ آور ہو ریاست پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر۔ دیکھیں، اتحاد المجاہدین پاکستان ہے، اس میں گل بہادر گروپ ہے، لشکر اسلام ہے، باقی کچھ تنظیمیں ہیں۔ اسی طرح کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اس میں جو ہے مختلف تنظیمیں ہیں۔ اس میں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار، ان کو ضم کیا گیا تھا۔ تو پھر مختلف دیگر چھوٹی بڑی تنظیموں نے مل کر تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں یہ اتحاد سامنے آیا۔ کوئی ایک تنظیم ہو یا ایک اتحاد کے اندر شامل مختلف تنظیمیں ہوں، ان کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں، یہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے یا حکمت عملیوں کے حوالے سے، اور ان کے اندر اقتدار کی جنگ بھی ہوتی ہے، اختیارات کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ ان کو یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ جی لیڈرشپ ان کے پاس ہو، ان کا نام ہو، یہ سامنے آئیں، ان کی آڈیوز، ان کی ویڈیوز آئیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ حکیم اللہ محسود اور کچھ اور لوگ ایسے بہت شوقین تھے۔ بیت اللہ محسود زیادہ تر سامنے نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ اس طرح کی صورتحال تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات ہوئے تھے، ریاست پاکستان نے مذاکرات کیے تھے افغان طالبان کی ثالثی میں کیے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ تو اس میں جب وہ تصویریں سامنے آئی تھیں، وہ کابل میں مذاکرات ہوئے تھے، تو اس میں خالد خراسانی کی تصویر بھی آئی تھی۔ تو خالد خراسانی کو بعد میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس قتل پر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ شروع میں یہ ڈیمانڈ آتی رہی کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ٹی ٹی پی سے یہ جماعت الاحرار کے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ پھر چونکہ یہ معاملہ اس میں شکوک و شبہات یا ایک دوسرے کے اوپر شک تھا، بہت سارے واقعات افغانستان کے اندر ہوتے ہیں، جی فلاں پاکستانی کمانڈر کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور نامعلوم افراد نے یہ قتل کی واردات کی ہے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا۔ وہاں پہ پولیس اسٹیشن وغیرہ یا پاکستان میں جیسے نظام ہوتا ہے، ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں، پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے۔ ایسا معاملہ تو وہاں پہ ہے نہیں۔ اور پھر جب پاکستانی ملیٹنٹ کو وہاں پہ مارا جاتا ہے تو افغان طالبان بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پھر اس معاملے کے پیچھے پڑیں گے تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستانی ملیٹنٹس وہاں پہ موجود ہیں، جو کہتے ہیں وہ کہ پاکستانی ملیٹنٹس یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب یہ مفتی برجان کا جو ان کی جو آڈیو آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی ہماری جو جدوجہد ہے یا جو ہمارا نظریہ ہے، اس میں انہوں نے مفسد کا لفظ استعمال کیا ہے، بار بار استعمال کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹریک سے ہٹ رہے ہیں، ان کے مطابق جو ان کا ٹریک ہے ان سے وہ ہٹ رہے ہیں، تو پہلے ان کو روکا جائے، اور نہ روکیں تو پھر سنگین اقدامات کیے جائیں، جس میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ قتل کا فتویٰ وغیرہ وغیرہ، اس کا رد عمل دیا ہے۔ اسد منصور جو ترجمان ہیں جماعت الاحرار کے، انہوں نے اس کا رد عمل دیا ہے، اور اس میں ایک بار پھر یہ معاملہ اٹھایا ہے، خالد خراسانی کے قتل کا معاملہ اٹھایا ہے۔ بالکل، اور انہوں نے شدید اس پہ تشویش ظاہر کی ہے، اس آڈیو پہ اور یا اس فتوے کے اوپر جس میں قتل کی دھمکیاں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اندر خانے ان کے بہت کچھ چل رہا ہے، اور بہت کچھ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اختلافات ٹی ٹی پی کے اندر اختلافات ہیں، لیکن وہ باہر نہیں آ رہے۔ تو باہر تو یہ ساری چیزیں جب آڈیو ویڈیو اس طرح کا رد عمل جب سامنے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہیں۔ سر، خالد خراسانی کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قتل کی تحقیقات کی جائیں، یہ معاملہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، وہی کہ اتنا عرصہ جب یہ لوگ خاموش رہے تو ایک حکمت عملی کے تحت خاموش رہے،
یعنی ان کی قیادت نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس معاملے کو بار بار اچھالیں گے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ اختلافات کل کا سامنے آ جائیں گے, اور جب لیڈرشپ کے لیول کے اوپر اختلافات ہوں تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ جو فورسز ان کی ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے, جو ان کے ملیٹنٹس جو مسلح لوگ ہیں جو عملاً میدان میں حملے کرتے ہیں, جو موجود رہتے ہیں, ان پر پھر اثر پڑتا ہے. تو وہاں سے ان اختلافات کی خبروں کو روکنے کے لیے پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. لیکن یہ جو آڈیو ہے اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں, اس سے اس معاملے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جی معاملہ اب سنگین ہو گیا ہے. اور ایک بار پھر ان کی طرف سے خالد خراسانی کے قتل کا معاملہ اٹھانا اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو شک نہیں ہے, ان کو یہ یقین ہے کہ اندر ہی کسی نے اس کا قتل کیا ہے یا اس قتل کے پیچھے اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے. سر یہ بیان یا یہ آڈیو جو ہے وہ افغانستان کے شہر کنر میں کی گئی, یہ معاملہ کس چیز آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں صوبہ کنر جو ہے وہ مشرقی جو باقی صوبے ہیں جیسے پکتیا ہے, پکتیکا ہے, خوست ہے, یہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کی موجودگی ہے. اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے کوئی 5,500-6 ہزار ملیٹنٹس یہاں پہ موجود ہیں, اور جو ہمارے اعداد و شمار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. ان کی فیملیز کو بھی اگر ملا لیا جائے تو کوئی یہ 50,000 کی تعداد بنتی ہے. ٹھیک ہے, افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی پاکستانی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن جب پاکستانی فورسز نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا تھا خصوصاً وزیرستان میں, تو یہ لوگ نقل مکانی کر کے افغانستان منتقل ہو گئے. تو یہ ان کا ایک موقف ہے. کنڑ ہو یا باقی جس طریقے سے ہم نے سنا تھا نور ولی محسود کی اہلیہ کا کابل میں انتقال, جنازہ اس کا ادھر ہی سپرد خاک اس کو ادھر ہی کیا گیا, اور پھر اس طرح پاکستانی ملیٹنٹ کمانڈروں کا وہاں پہ قتل, ٹھیک ہے, اور پھر کنڑ سے اس طرح کی آڈیو کا آنا, یہ سارے پاکستانی ملیٹنٹ اگر وہاں پہ اجلاس کرتے ہیں, وہاں پہ یہ خطاب کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. اب اس آڈیو کو باقاعدہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے وائرل کرنے کے لیے کہ تاکہ نچلی سطح پر جو ان کے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے. تو یہ بات پہنچی ہے, یہ بات وائرل ہوئی ہے, تبھی اس کا رد عمل آیا ہے. بالکل. سر آنے والے دنوں میں یہ آپ انٹرنل رف کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اندرونی جو ان کے اختلافات ہیں, ان کے جو ان کا جو آپریشنل ایک سیٹ اپ ہے اس پر ظاہر ہے کہ اثر پڑے گا. یہ اگر وہاں سے اس طرح کی باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی, تو جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں, جہاں پہ یہ ایک ساتھ رہتے ہیں, وہاں پہ یہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ چلتا, ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. جب آپ جا بھی رہے ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں یا ادھر, اور آپ کو کہیں پکڑا جائے یا آپ کو کوئی پوچھ گچھ کے لیے جو ہے وہ پکڑا جائے اور روکا جائے, تو پھر جب آپ کہتے ہیں جی امیر صاحب سے ملنا ہے, تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کون سے امیر صاحب سے ملنا ہے. یعنی ان کی بھی مختلف تنظیمیں ہیں, اور جب کوئی اغوا ہو جاتا ہے, پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری ملازمین بھی اغوا ہوتے ہیں, عام لوگ بھی اغوا ہوتے ہیں, پولیس اہلکار بھی اغوا ہوتے ہیں, تو پھر لوگوں کو فوری طور پر اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس تنظیم نے یہ اغوا کی واردات کی ہے, جب تک وہ خود ذمہ داری قبول نہ کر لیں, جب تک وہ خود رابطہ نہ کر لیں. تو یہ گل بہادر گروپ ہو, لشکر اسلام ہو, باقی تنظیمیں ہوں, یا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ وابستہ تنظیمیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا مختلف ان کے ایریاز ہوتے ہیں. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی موجود ہیں, جہاں پہ گل بہادر کے لوگ بھی موجود ہیں, جہاں پہ داعش کے لوگ بھی موجود ہیں. جب وہاں پہ حملہ ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا, تو پھر ہم جیسے صحافیوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے جب تک ذمہ داری قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے علاقوں میں مختلف تنظیموں کے لوگوں کی موجودگی ہے. اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ٹی ٹی پی کا ہے, یا یہ علاقہ گل بہادر گروپ کا ہے, یا یہاں پہ صرف داعش کی جو ہے موجودگی ہے. تو پھر ذمہ داری لینے سے پہلے ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس تنظیم نے یہ کیا ہوگا. تو یہ مستقبل میں یہ جو اختلافات ہیں ان کے, یہ اثر انداز ہوں گے, یہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے, اور شاید یہ اتنے بھی زیادہ یعنی سنگین بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے جو حملوں کی ایک شدت ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. حملوں کی شدت پہ کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں حملے کم ہو سکتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو سکتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف بندوق اٹھا سکتے ہیں. تو جب ظاہر ہے کہ اتحاد نہیں ہوگا,
اور یہ آپس میں اس طرح لڑیں گے تو پھر ان کی توجہ دوسری طرف سے ہٹ کے اپنی طرف ہو جائے گی. ان کی بندوق کی نالیاں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو ماریں گے, پھر یہ اثر ہو سکتا ہے. سر یہ جو باجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں 11 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ٹی ٹی پی نے اس کی منظوری کی ہے, ذمہ داری قبول کی ہے. جی دیکھیں, باجوڑ ماموند کے علاقے میں آپریشن ہو چکا ہے. وہاں پہ لوگوں کو نقل مکانی کے لیے کہا گیا تھا. پھر رفتہ رفتہ مختلف دیہات کو کلیئر قرار دے دیا گیا. پھر بتایا گیا ان دیہات کے لوگوں کو کہ جی آپ واپس آئیں. تو یہ جو ملنگی کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ چیک پوسٹ جس کو نشانہ بنایا گیا, یہاں پہ بھی آپریشن ہو چکا ہے. علاقے کو کلیئر قرار دیا جا چکا تھا. اب آپ باڑ تو نہیں لگا سکتے, آپ مختلف دیہات کو اس طریقے سے سیکیور نہیں کر سکتے, اس پہ فصیل نہیں بنا سکتے. یہ پھر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ایک علاقہ ایک مرتبہ کلیئر قرار دیا جا چکا ہے تو وہاں پہ دوبارہ ملیٹنٹ کیسے آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, خودکش حملہ آور کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو گوریلا وارفیئر میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر خودکش حملے دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو آبادیوں کی آڑ لینا, یہاں پہ رہنا, چلے جانا, فرار ہو جانا اور پھر واپس آ جانا, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے حوالے سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں کارروائی بھی ہو جائے لیکن پھر اس علاقے میں امن کو برقرار رکھنا, یہ تو ظاہر ہے کہ مقامی لوگ بھی اس میں تعاون کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ فورسز بھری ذمہ نہیں ہو جاتی. جہاں پہ آپریشن ہو وہاں پہ مسلسل نگران, یہ لوگ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ پکنک کے لیے موجود تھے. یہ جو سیکیورٹی اہلکار 11 شہید ہوئے ہیں یہ انہی علاقوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود تھے. بالکل ہاں, کیونکہ اگر علاقہ کلیئر قرار دے دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں سے فورسز چلی جائیں کیونکہ علاقہ تو کلیئر ہے. نہیں, مسلسل وہاں پہ نگرانی بھی ہوتی ہے, مسلسل حفاظت کا عمل بھی ہوتا ہے, اور اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ دوبارہ نہ آ سکیں. اب یہ جو حملہ آور آئے تھے یہ ادھر ہی رہ رہے تھے یا یہ کسی بہت دور سے آئے اور یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا, یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں تحقیقات میں پتہ چلے گا. بہت شکریہ فدا سر آپ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.